سندھ گورنمنٹ پرنٹنگ پریس، اگر تاریخ کے اوراق پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب بر صغیر میں اپنی حکومت قائم کی تو اس نے اپنے انتظامی مشینی معاملات کو پرنٹ کرنے کے لیے پریسز کا قیام کیا۔ جنوبی ایشیا میں جب انگریز نے آہستہ آہستہ قبضہ کر لیا تو ان کی حکومتی امور میں بہت سے معاملات میں پرنٹنگ پریس کی ضرورت ہمیشہ رہی۔ اس کی وجہ سے بہت سی جگہوں پر حکومت نے اپنے چھاپے خانے بنائے اور بہت سی جگہوں پر انہوں نے عام کاروباری لوگوں کی مدد سے چھاپے خانے چلوائے۔ یہ پریسز جہاں گورنمنٹ کی مشینری کو اس کے نظام جتنے بھی اقدامات تھے، احکامات تھے، ان کو پرنٹ کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ پرنٹڈ مٹیریل کو قانونی حیثیت دینے کے لیے گزٹ کرتے تھے۔ یہ وہ احکامات تھے، وہ اقدامات تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی برطانوی گورنمنٹ جو تھی وہ بر صغیر پہ لاگو کرنا چاہتی تھی۔ اور اس طرح سے چھاپائی کا کام زور شور سے سرکاری حوالے سے بھی چلتا رہا، اور پھر ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور کاروباری معاملات کو دیکھنے کے لیے بھی پریس نے یہاں پر بہت ہی بڑا ایک مارکیٹ پا لیا تھا۔ کراچی میں گورنمنٹ کا چھاپہ خانہ وسط 19ویں صدی میں قائم ہوا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کی حکومتی معاملات کی جو بھی چھپائی ہوتی تھی اس کے امور میں ایک کانفیڈنس اور خود انحصاری۔ تو ان دو نعروں کے پیچھے یہ گورنمنٹ کا پرنٹنگ پریس کام کرتا ہے۔ کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے ان کو یہ چیز پتہ نہیں ہے کہ پرنٹنگ سے پہلے کیا چیز تھی، کیونکہ جیسے کہ ہمارے پاس آج کل پرنٹر موجود ہیں، کمپیوٹرز ہیں، تو اس وقت کیا تھے؟ آج کل تو بہت ایزی ہو گیا ہے یہ سسٹم، لیکن اس وقت یہ صرف پہلے پتھر پہ کی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے جب پرنٹنگ مشینز آئیں تو گوٹنبرگ کے ٹائم پہ تو انہوں نے فرسٹ جو ہے یہ چیز انوینٹ کی تھی۔ قیام جو تھا یہ حکومت برطانیہ کے زیر سایہ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پریس کے اندر جو بھی پرنٹڈ مٹیریل پرنٹ کیا جاتا تھا وہ قانونی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ 1843 سے لے کے آج تک یہ اسی سلسلے پہ چلا آ رہا ہے۔ وہی قانونی اقدامات، احکامات جو ہیں جو برطانوی گورنمنٹ میں ہوتے تھے، اس کے بعد جب پری پارٹیشنز ہوتا ہے تو یہ پاکستان بن جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت چونکہ بامبے تھا تو یہ سندھ پریس کہلاتا تھا، لیکن چونکہ سندھ جو تھا وہ بامبے سے اس کا علاقہ تھا، اس کے بعد یہ سندھ پریس بن جاتا ہے۔ سندھ کے بعد پھر ویسٹ پاکستان پریس، اور پھر یہ دوبارہ سندھ پریس بن جاتا ہے۔ اس پریس کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ٹیکنالوجی میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انڈسٹری میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو پرانی ہینڈ پریس پرنٹنگ مشینوں سے لے کر آہستہ آہستہ روٹری مشینوں تک، اس سے پھر آگے بڑھتے ہوئے جدید مشینوں تک، ہر قسم کی مشینیں حکومت کے پریس خانے میں، مطلب چھاپے خانے میں جمع ہوتی رہی، جو وقت کی ضرورتیں تھی۔ اور پھر ہوتا رہا کہ گاہ گاہ جو پرانی مشینیں تھیں وہ متروک ہوتی چلی گئیں، وہ پھر کسی کام کی نہیں رہیں، اور اس طرح سے وہ اس وسیع چھاپے خانے میں کسی کونے میں دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کی تاریخ چونکہ 1843 میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ اس کی بنیاد تھی، اور اس وقت برٹش گورنمنٹ نے جو یہاں مشینیں لے کے آئے تھے وہ قیمتی اور نادر ہوتی جا رہی تھیں، اور مختلف ادوار میں جو پرنٹنگ نے ترقی کی ہے وہ مشینیں بھی اس لحاظ سے انہوں نے امینڈمنٹ کرتے رہے۔ یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرانی مشینیں جو نادر و قیمتی ہیں، اور اس کا وجود ہمیں بہت کم دکھائی دے رہا ہے، لہٰذا یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ اس کو
ایک ایسی شکل دی جائے کہ تاریخ کو جو ہے ایک کتاب میں جو ہے بند کر دیا جائے اور اس کے ساتھ لوگوں کو متعارف کرایا جائے کہ آج جو ہم ڈیجیٹل پرنٹنگ کو دیکھ رہے ہیں تو مختلف ادوار میں یہ پرنٹنگ کیسے ہوتی تھی. یہ جو ڈفرینٹ اس کی چیزیں تھیں جہاں کمپوزنگ ہوتی تھی, بائنڈنگ ہوتی تھی, اسٹیچنگ ہوتی تھی, پرنٹنگ ہوتی تھی, ڈفرینٹ مشینیں جو الائٹ مشینیں بھی تھیں ان کو یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ ایک ایسا میوزیم بنائے جس کا پاکستان میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایشیا میں اس لیول کا کوئی بھی پرنٹنگ میوزیم نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں پر اس میوزیم کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ یہاں ہم نے اس کے کچھ پارٹس بنائے ہیں گے. ہم نے کوشش کی ہے کہ مشینیں جو 1843 سے لے کے وقتاً فوقتاً سندھ گورنمنٹ پریس میں لگائی گئیں ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ 1938 سے لے کے 1830 ہے گی, پھر 1938 اور 1965 تک کی جو مشینیں ہیں ہم نے وہ یہاں ڈسپلے کی ہیں گی. اور ان کی جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مشینوں سے جو پبلیکیشنز ہوتی تھیں, جو پرنٹ مٹیریل ہوتا تھا, ہم نے اس کے لیے ایک آرکائیو بھی بنایا ہے تاکہ عوام الناس کو بتایا جا سکے کہ یہ وہ مشینیں ہیں جن سے اس وقت کے ترقی یافتہ جو لوگ تھے وہ کیسے کام کر رہے تھے. ہم نے کچھ سال پہلے یہاں چھاپے خانے میں ان مشینوں کو ایسا ڈمپ دیکھا جیسے کوئی ہاتھیوں کا قبرستان ہو اور چیزیں مری ہوئی پڑی ہوں, ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں, چیزیں سیٹ نہیں ہیں, ان کے حصے بکھرے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ حکومت نے کیا کرنا تھا پرانی مشینوں کا. جب نئی مشینیں آ گئیں اور وہ باحسن و خوبی کام کر رہی تھیں تو انہوں نے تو پھر کباڑیوں کے ہاتھ ہی چلے جانا تھا. ہمارے ذہن میں ایک خیال آیا کہ ہم کیوں نہ یہاں پر انہی مشینوں کا ایک عجائب گھر بنا دیں. اتفاق سے پرنٹنگ پریس کے ہی اپنے ایک افسر فہیم احمد قریشی صاحب نے بھی اس معاملے میں کافی دلچسپی دکھائی اور پھر ہم نے مل کے ایک منصوبہ بنا کے حکومت سندھ کے پاس بھیج دیا. ساتھ ساتھ ہم نے ایک وال بھی بنائی ہے کہ اس وال میں مختلف ادوار کے جو بھی ہم نے پرنٹنگ کے دور گزرے ہیں ان کو کوشش کی ہے کہ اس میں ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ پرنٹنگ کس طرح سے آج وجود میں, جس کو ہم ڈیجیٹل پرنٹنگ کہتے ہیں اور ہم ڈیجیٹل دور میں آئے ہوئے ہیں, وہ کس طرح سے وجود میں آئی ہے. ابھی ہم دکھا رہے ہیں کہ انوینشن آف پرنٹنگ پریس جو ہے وہ اس کا ابتدائی دور کیسے ہوا. انوینشن آف پرنٹنگ پریس جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی جاتی کتابیں تھیں, جیسے کہ ہم نے گوٹن برگ کی جو ہے وہ بائبل دیکھی ہے جو کہ ہاتھ سے لکھی گئی چیز ایک تھی. اس کے علاوہ پرنٹنگ پریس میں جو قدیم بکس موجود تھیں وہ کس طرح سے لکھی جاتی تھی. قرآن جو ہے وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. ایسے بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. سب سے پہلے پرنٹنگ پریس جو پرنٹنگ کی جو انوینشن تھی وہ اس حساب سے ہو رہی ہے کہ جو ہاتھ سے لکھی جانے والی چیز تھی وہ یورپین نے اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ یورپ میں ہمیں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں جس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے وہ کس پیپر پہ لکھی جاتی تھی. چمڑے کا تھا اور جھلی پیپر تھا, قلم سے لکھی جاتی تھی. تو اس ٹائپ کا ہم نے پورا یہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو آئیڈیاز پرنٹنگ کے اسپریڈ ہوئے تھے تو وہ ہم نے پورے یہاں پہ وہ بھی چیز بتائی ہے کہ موویبل پریس جو ہے وہ اس کی ترتیب کیا ہے, وہ کس طرح سے جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے اس نے اسپریڈ ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہ کس طرح سے سیاہی لگا کر کاغذ پہ وہ لکھتے تھے اس کو. مطلب ہم نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو یہاں پہ ڈسکرائب کیا ہوا ہے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ حکومت کے پاس سے منظوری بھی آ گئی. جو تھوڑی بہت رکاوٹیں ہیں, ٹینڈر نوٹس وغیرہ کے سلسلے ہوتے ہیں وہ درپیش رہے, لیکن عرصہ 1.5 سال سے یہاں کام شروع ہو گیا. اب کام کے مختلف مراحل تھے. ایک تو عمارت بہت زیادہ پرانی تھی, زبون حال تھی, اور پھر ظاہر ہے کہ وہ
ایک میوزیم کے لائق تو نہیں تھی. اب اس کو اس انداز میں میوزیم کے لیے لائق بنانا، اسی حساب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پورا ورک پلان بنایا گیا. جیسا کہ اس بلڈنگ کو ڈیزائن کرنے میں سب سے پہلے تو میں نے اس بلڈنگ کو جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کیا، جس میں بہت پرانی جو مشینیں ہیں 1830 کی دہائی کی وہ رکھی ہوئی تھی، اور اس کو ایز این آرکیٹیکٹ میں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا، اس کو ڈیزائن کیا. اور اس بلڈنگ میں ہم نے زونس بنائے، جیسے ملٹی پرپز زون ہے. ہم نے ایک کانفرنس ہال ڈیزائن کیا. اس کے بعد ہم نے ایگزیبیشن ہال کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ مختلف گیلریز ڈیزائن کیے ہیں، جیسے کہ آرکائیوز گیلری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مشین ایکسیسریز گیلری ہے، اس کے بعد کمپیوٹر گیلری ہے، اور جو ہے فونٹ مولڈنگ فرنیس گیلری ہے. اچھا، اس کی جو پرانی چھت ہے وہ انڈسٹریل ٹائپ چھت ہے، اونچی چھت تھی. اور اگر ہم نے میوزیم بنانا تھا اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ وقت کی ضرورتوں کے حساب سے موسم اور مٹی اور دھوپ سے اگر اس کو بچانا بھی ہے، تو لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ ایئر کنڈیشننگ بھی ہوگی تو اس کی فال سیلنگ کر لی جائے. تو ہم نے یہ خیال یکسر مسترد کر دیا کہ جناب چھاپے خانے کی ایک اپنی جو مزاج کے حوالے سے جو ماحول ہوتا ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور پھر میوزیم کی جو ضروریات ہیں ان کے پیش نظر بھی ہم نے معاملات کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو پھر کام کا یہ فلسفہ جو ہے اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ جو ہال کی وسعت ہے اس کو بخوبی اس کا استعمال کیا جائے، جو پارٹیشن والز ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور اس وسیع ہال میں ایک ترتیب سے مشینوں کو رکھنا چاہیے. اچھا، جب آپ پرنٹنگ میوزیم کی بات کرتے ہیں، پریس میوزیم کی بات کرتے ہیں، تو دراصل آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کمیونیکیشن کے طلب کی جس کی وجہ سے چھاپے خانہ بنتا ہے. جب آپ کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس لفظ کی بات کرنی ہوتی ہے جو لکھا جاتا ہے اور پھر جو بھیجا جاتا ہے، جو انفارمیشن کی ترسیل کا سبب بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ڈاکومنٹری بھی ہم نے بنائی ہے گی، اور اس ڈاکومنٹری کا ہم نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہے تاکہ مووی کی شکل میں عام عوام کو یہ متعارف کرایا جا سکے، یہ بتایا جا سکے کہ جو پرنٹنگ کی ہسٹری ہے، جو قدیم ہسٹری ہے وہ کیا تھی، لوگ غاروں سے اور پتھروں سے کام کرتے ہوئے، اور آج جو ہے وہ ڈیجیٹلائز دور پہ آئے ہیں. تو یہ جو مختلف ادوار ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مختلف ادوار کو ہائی لائٹ کیا جا سکے تاکہ اس سے اسٹوڈنٹس اور ریسرچر جو ہیں وہ استفادہ حاصل کر سکیں اور عوام کو پرنٹنگ کے بارے میں آگاہی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک سووینئر شاپ بھی بنائی ہے. اس سووینئر شاپ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ جو مشینیں ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں ان کو ہم وہاں پر ہائی لائٹ کریں تاکہ ہماری جو سووینئرز ہیں جو ڈفرینٹ جگہ پہ جائیں گی تو وہ اس ہماری ان قدیم مشینوں کو آگے بھی متعارف کرا سکیں گی. تو یہ آپ نے جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ اپنے تکمیل کے آخر مراحل میں ہے اور عنقریب اس کا افتتاح کر دیا جائے گا اور عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے گا. تو لہٰذا پھر کہانی کو شروع سے ہی بتانا تھا، اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے کہانی شروع سے ہی بتانی شروع کر دی. تو اس میوزیم میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے پہل تو یہ نظر آتا ہے کہ انسانوں نے تحریر کے ساتھ انفارمیشن کو لکھ کر بھیجنے کے لیے کیا کیا جتن کیے. ایک ہی دن میں آدمی اپنے ساتھ سارے تجربات لے کے تو نہیں آتا. یہیں پر انسانوں نے اپنے گرد و پیش، اپنی ضروریات کے حساب سے، ماحول کے معاملات کو سمجھتے ہوئے جو مشکلات سامنے ہوں
ان کو عبور کرتے ہوئے یہ سفر کیا ہے جو آج تک ہمیں ماڈرن زمانے تک لے آیا ہے۔ تو یہ کہانی پھر اسی طرح سے شروع ہوتی ہے کہ جناب پرانی تہذیبوں میں لوگوں نے کیسے لکھنا سیکھا، پھر انہوں نے لکھ کر کس طرح سے ان کو لوگوں تک پہنچایا، تو جب تحریر دوسروں تک پہنچائی تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس طرح سے فرداً لکھتے وقت تحریر کو بنانا غالباً کارآمد ہوگا اگر آپ اس کی کاپیاں بنانا چاہیں، آپ اس کی نقلیں بنانا چاہیں اور نقلیں ایک سے زیادہ ہوں۔ تو اس حساب سے ذہن میں یہ آیا کہ زیادہ سے زیادہ نقلیں کم سے کم وقت میں کیسے حاصل کی جائیں۔ اس میں پھر ٹھپے بنے، اس میں پھر ٹائپ فیسز، حروف، الگ الگ حروف بنا کے ان کو ملا کے جملہ بنانا، تو اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ یہاں پہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ پیپر بہت لیٹ جو ہے وہ ایجاد ہوا ہے، تو اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ہم نے یہاں پہ بتایا کہ پتھر پہ رائٹنگ کی گئی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز وغیرہ ہم نے مینشنز کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پینل آ رہا ہے جس پہ ہم نے ہینڈ میڈ جو ہے وہ پیپر بتایا ہے کہ کس طرح سے پورا پروسیس ہم نے بتایا ہے، تاکہ جو ہماری نیو جنریشن ہوگی وہ اس چیز سے اویئر ہو جائے کہ ہینڈ میڈ پیپر جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا تھا آرکائیو ہمارے پاس موجود ہیں گی، اس آرکائیو میں ہم نے سن 1857 سے لے کے آج تک کی جو پبلیکیشنز ہیں گی وہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، ہم نے اس کو ڈسپلے کیا ہے گا، اور مختلف ادوار میں جو پرنٹنگ ہوتی رہی ہے ہم نے اس کے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ساتھ ساتھ کمپیوٹرز، آج کل کے جو بچے ہیں جس کو آپ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں گے، تو یہ جو کمپیوٹرز کی دنیا ہے، یہ کمپیوٹرز کی دنیا آج کیسے وجود میں آ گئی ہے گی، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، اور مختلف ادوار میں جو کمپیوٹرز تھے انہوں نے کس طرح سے وہ کام کرتے تھے، کمپوزنگ کیسے کرتے تھے، اور وہ کمپوزنگ ہوتے ہوتے پتھر سے لے کے میٹل سے لے کے فلم پروسیس سے لے کے اور آج یہ جو ہے ایک ڈیجیٹلائز دور میں آ گئی ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بھی عوام الناس کو متعارف کرایا جا سکے۔ یہ تجربات چین میں بھی ہوئے کیونکہ پرنٹنگ پہلے وہاں پر ہوئی ہے۔ انہوں نے تو تختیوں پہ پوری تحریر کاٹ کے اس کے ٹھپے بنا کر بھی اسی طرح سے انہوں نے کتابیں تیار کی۔ انہوں نے پھر مٹی کے حروف بنا کے ان کو ملا کے جملے بنا کے انہوں نے اس طرح سے بھی کتابیں تیار کی ہیں۔ پھر انہوں نے میٹل سے، دھات سے لکھائی کو دھات میں تیار کر کے ایک پیج کا پیج اور اس طرح سے انہوں نے چھاپا۔ تو اس طرح سے اگر کتاب میں 40 صفحات ہونے ہیں تو پھر 40 پلیٹیں بنی اور 40 پلیٹوں نے وہ کام کیا، تو وہ جلدی ان کی بہت ساری کاپیاں معرض وجود میں آ گئیں اور وہ بھجوائی جانے لگیں۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے چلتا ہوا پھر یورپ تک پہنچتا ہے۔ یورپ میں وسط 15ویں صدی میں گوٹنبرگ نام کا ایک صراف تھا، سنارا تھا، قابل آدمی تھا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ جناب ہم دھات کے حروف الگ الگ وہ بنا لیں اور ان کو آپس میں ملا کے کسی پلیٹ میں بند کر کے وہ جملہ، وہ پیراگراف، وہ صفحہ تیار کر کے ہم اس کو نقلیں اس کی لیتے رہیں۔ اور اس میں اس نے ہینڈ پریس مشین کا ایک ڈیزائن بھی دیا اور اس طرح سے اس نے پھر چھاپ کے بھی دکھا دیا۔ تو اس نے ایک کام یہ کیا، اس نے سوچا کہ چلیے اب ایک ایسی کتاب میں چھاپ دوں جو بہت زیادہ بکے، تو انہوں نے بائبل کو چھاپ دیا۔ بائبل تو چھپ گیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس بائبل کی کوئی اتنی کھپت نہیں تھی۔ کئی مہینوں تک اس کی بائبل کی کوئی 2-4 ہی کاپیاں بکی، بلکہ 3 سال میں بقول شخص سے کچھ 4-5 کاپیاں ہی بکی ہوں گی۔ لیکن کتاب تیار ہو گئی اور لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ اس طرح سے کتاب تیار ہوگی تو پھر بہت ساری کتابیں، اور عرصے 50 سال میں 90 لاکھ
کتابیں موجود ہو گئی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ پریس کے اس جادوئی عمل کو لوگوں نے بہت سراہا۔ اب آپ کو وہ ہاتھ سے لکھ کر کتاب تیار کرنا اور اس کی 100 کاپیاں یا 50 کاپیاں یا 1000 کاپیاں بنانا کتنا دقت طلب اور وقت طلب کام تھا۔ تو اس کا توڑ یہ آ گیا کہ اب پریس آ گئی اور اس چھاپے خانے نے کتابوں کی تیاری بڑی آسان اور کم وقت میں ممکن بنا دی۔ اس ممکنات کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر پورے یورپ میں اور پھر یورپ کے باہر ہم نے دیکھا کہ کتابوں کی خوب درآمد برآمد ہوتی رہی اور لوگوں تک علم پہنچا۔ اب علم جو ہے وہ سستا بھی ہو گیا اور عام بھی ہو گیا، جس ہی کی بنیاد پہ یورپ نے اتنی ترقی کی یا مغرب نے اتنی ترقی کی۔ یونیورسٹیوں کے لیے سہولت ہو گئی، کالج اسکول کے لیے سہولت ہو گئی، کتب خانوں نے یہ کام بہت ہی آسان کر دیا۔ اچھا، جب ہم نے یہاں پر اس میوزیم کے لیے سوچا تھا تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ یہ مشینوں کو بیچنا، کباڑ میں دینا تو ضائع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ہر ایک مشین جس وقت بھی بنی ہے تو اس کے بنانے والے نے، ڈیزائنر نے، اس فیکٹری نے، اس ادارے نے ایک بہت ہی سوچ کے ساتھ انوویشن کرتے ہوئے پرانی مشینوں سے بہتر مشین بنانے کے خیال سے انہوں نے مشینیں بنائی تھیں۔ تو لہٰذا وہ مشینیں جو ہیں اپنے تئیں عجوبے ہیں، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، اور پھر ان کی اگر آپ فنکشنلٹی کو ذہن میں رکھیں گے کہ جی یہ کس طرح سے کام کرتا تھا تو وہ اور حسین و دلچسپ بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ میوزیم جو ہے وہ نہ صرف عام آدمی کی دلچسپی کی جگہ بنے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹ کے لورز ہیں، جو لفظ کے حسن کو جانتے ہیں، جو لفظ کی کمیونیکیشن کی سارے معاملات کے مختلف پہلوؤں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں، کاتب ہیں، پینٹرز ہیں، کتابیں چھاپنے والے ہیں، پبلشرز، پرنٹرز ہیں، خود ادیب حضرات ہیں، شاعر حضرات ہیں، ان سب کے لیے یہاں پر دلچسپی کے کئی پہلو ہیں، اور جس کی بنیاد پر وہ اپنے کام میں بھی کوئی جدت بھی لا سکتے ہیں اور اپنے کام کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو اس سارے میوزیم کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ یہ مہمیز بھی ثابت ہو، صرف ایک ادارہ نہ ہو، اور مختلف پروگرامز اور ورکشاپ بھی کرتا رہے، تاکہ یہ چیز سب لوگوں تک پرنٹنگ کی افادیت پہنچے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ مختلف فونٹس ہوتے ہیں، ابھی آج کل آپ کمپیوٹر میں دیکھتے ہوتے ہیں، آپ خود بھی فونٹ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب یہ فونٹس کی کہانی بھی بڑی عجیب اور دلچسپ ہے، اور اس کے پیچھے کتنے خطاطوں نے، کتنے آرٹسٹوں نے کیا کیا سوچ کے یہ کام کیا ہوگا۔ اچھا، اب اس کو یہاں پر آپ ختم نہ سمجھیں، یہ تو مسلسل چلنے والا ہے۔ پرنٹنگ کا عمل آج بھی ہے، آپ کے گھروں تک پرنٹر پہنچ گیا ہے، اور آپ کی سلیکشن جو ہے فونٹس کی وہ بھی ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس جو ہندی، اردو، سندھی، گرمکھی چھپائی ہونی ہیں، حروف بنے ہیں، ان پہ بھی دیکھیں کتنا کام ہوا ہے، ان کے کتنے فونٹ بن گئے ہیں، عربی، فارسی اور انگریزی، یونانی، جاپانی، چائنیز۔ اب دیکھیں ایک پورا جہان ہے، اور وہ لوگوں کی آرٹسٹری کی، یعنی حصے جمالیات کو بھی اپیز کرتی ہے اور اس کو اپیل بھی کرتی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ لوگ اس معاملات میں خاصی دلچسپی لیتے ہیں، اور یہ جہان وہ ہے جہاں آپ دیکھیں گے کہ ایسی مشینیں بھی ہیں جو دھات کے حروف ڈھالنے میں کام آتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ چیز آپ کی سوچ و فکر میں
آپ کی ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے، اور آپ کی کریٹیوٹی جو ہے، جو تخلیق کی آپ کے اندر صلاحیت ہے، اس کے لیے بھی ایک کیٹلسٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ میوزیم آپ کے لیے ہے، آپ کی دلچسپیوں کے لیے ہے، آپ کی تعلیم کے لیے ہے، اور اس سے زیادہ آپ کی تفریح کے لیے بھی ہے، کیونکہ یہاں پر ایک گفٹ شاپ بھی ہے، آپ چھوٹی موٹی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں دوستوں کے لیے، اچھے تعلیمی تحائف بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اگر ایک کپ چائے آپ کو کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پینے کو مل جائے تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔